بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین صدق اللہ مولانا العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک اور لاک ڈاؤن کے اس پس منظر میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنے سے اللہ تعالی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا قید میں ہے، اور اسی کے درمیان رمضان المبارک کی اپنی رحمتوں اور وسعتوں اور برکتوں کے ساتھ آمد ہوئی ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن میں جو ہے ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جہاں پر ایک طرف انسان کو اپنی صحت کی فکر کرنا ہے، تو وہیں دوسری طرف اس کو اپنے ذریعہ معاش کی بھی فکر کرنا ہے، اور اگر اس کے دوسرے پہلو اگر دیکھے جائیں تو وہیں پر اپنے عبادات، طاعات اور دیگر ساری چیزوں کی فکریں بھی اسی کو کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ساری وسعتیں اور بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہیں۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک محاذ پر کھڑے رہ کر کام کرنے والے افراد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، انتخاب کیا ہے، اور وہ دن و رات محنت اور لگن اور تڑپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر رمضان المبارک میں ہمیں دو چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی جو چیز ہے، یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، یہ انسان کی جسمانی عبادت ہے۔ نماز بھی ایک جسمانی عبادت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم، خصوصاً صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم رمضان المبارک میں جو دیا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو جسمانی اور مالی عبادت کا اشتراک، دونوں کا آپس میں ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا تقرب کا ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے حج میں انسان اپنی جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی ایک بندہ مومن اپنی جسمانی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات بھی بہت احسن طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کی
طاقت اور وسعت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کرونا مہاماری میں ابھی فی الوقت جو ہے انسان کی صحت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ صحت کا مسئلہ جہاں پر دوسری طرف دوسرے سماج کے لوگوں کے لیے یہ ذاتی اور سماجی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ صرف ذاتی اور سماجی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان خصوصاً مسلمان کے دین اور ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان مکمل عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ اس کی صحت اچھی ہو۔ اگر اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو وہ مکمل عبادت نہیں کر سکتا۔ صحت مند جسم، صحت مند روح صحت مند جسم میں رہ سکتی ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحت ایسی بہت بڑی دولت ہے کہ جس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ اس لیے صحت کی حفاظت اور صحت کی قدردانی کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو ناداری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصحۃ لمن اتقی اللہ خیر من الغنی، کہ متقی لوگوں کے لیے صحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کرونا مہاماری کے اس دور میں، لاک ڈاؤن کے اس دور میں، جہاں پر پوری امت اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پریشان حال ہیں، وہیں پر مذہب اسلام صحت کی حفاظت کی اور اس کے قدردانی کی ہر موقع پر اور ہر موڑ پر جو ہے تاکید کرتا ہے، بار بار بتلاتا ہے کہ صحت و صفائی کے جو اصول شریعت نے متعین فرمائے ہیں، ان اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو خصوصاً جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صحت کے اصول اور ضوابط اور دیگر چیزیں یہ جو ہے شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں تذبذب کے شکار ہیں۔ لیکن اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا اور اللہ رب العزت کے کلام مجید کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے صحت کے اصول کو، اور صحت کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت فرمائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے 2 راستوں کی طرف رہنمائی نہیں کی، یعنی خیر و شر کے راستے کی طرف۔ تو یہ 2 جو راستے اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ جسمانی اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم و جان
اور اعضائے بدن کو انسان کو سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ یہ نعمت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے دے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر بیان فرمایا تھا کہ پاکی، صفائی اور ستھرائی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہم ایک نمونہ پیش کر کے بتلانا چاہیے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایسے حالات میں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کی خوب سے خوب فکریں کریں، زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ جتنی صحت ہماری تندرست ہوگی، جتنے ہم اچھے ہوں گے، تندرست ہوں گے، اتنی ہی ہم عبادت مکمل اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اگر بیمار ہو تو وہ مکمل طور پر عبادت نہیں کر سکتا۔ پیر میں اگر درد ہے تو نماز کھڑے رہ کر پڑھنا دشوار ہے، سر میں تکلیف ہے تو خشوع اور خضوع کا مسئلہ ہے، اور دیگر ایسے ہی اعضاء میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے کما حقہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں جہاں پر اپنے کو عبادت کی کثرت کرنا ہے، اور عبادت کی کثرت کے ساتھ ساتھ حسن عمل، اچھے طریقے سے عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ جب تک ہم اچھا عمل نہیں کریں گے، عبادت کی کثرت کے ساتھ ساتھ عمدگی کے ساتھ اچھے عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا یہ خصوصی تحفہ ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم تمام لوگ جو ہیں ایسے حالات میں اپنی صحت کا خوب سے خوب حفاظت کریں۔ اور دوسری چیز جو ہے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو محنت اور مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے میدان میں چھوڑ دیا ہے کہ وہ مقابلہ آزمائی کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اور وہ کسی کے سامنے دست سؤال دراز نہ کریں، بلکہ وہ خود مختار بنے، وہ خود کفیل بنے، وہ خود صاحب حیثیت بنے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اس لیے جو ہے ہمیں محنت اور مشقت کرنا ہے۔ اب لیکن لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس لیے جو ہے کاروبار سارے ٹھپ ہیں، بند ہے، تو اس میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جانا چاہیے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے۔ گزشتہ 2 سال پہلے جو رمضان المبارک ہمارے سامنے آئے تھے اس میں لاک ڈاؤن نہیں تھا، حالات بالکل سازگار تھے، تو اس میں انسان کے پاس، خصوصاً مسلمانوں کے پاس صحت تو تھی لیکن فرصت نہیں تھی۔ لیکن آج کے اس دور میں ہمارے پاس صحت کے ساتھ ساتھ فرصت بھی ہے، کیونکہ کاروبار سب بند ہیں۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس موقع کی صحیح قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق مل جاوے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ایک منصوبہ بنانا چاہیے، خصوصاً ہم اپنے آپ کو اپنی ذات سے شروعات کریں کہ اپنی ذات سے ہم کتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، نمازوں کا 5 نمازوں کا اہتمام ہم کتنے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں،
فجر کی نماز سحر کے نظر ہو جاتی ہے، سحری کھا لی اور سو گئے۔ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر، اور عصر کی نماز جو ہے افطاری کی تیاری کی نظر، مغرب کی نماز افطاری کا نظر، اور عشاء کی نماز ہوٹلوں کی نظر۔ تو یہ امت کا جو حال ہے، امت کو اس سے بیدار ہونا چاہیے۔ حالات اتنے سنگین چل رہے ہیں، اتنے خطرناک حالات چل رہے ہیں، اس میں ہم اللہ رب العزت کو منانے کی، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی نہیں کریں گے، تب تک ہمارے کام بننے والے نہیں ہیں۔ خواتین، ہمارے اکابرین بزرگان دین کی گھریلو زندگی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے گھر کی خواتین عبادات میں کتنی کثرت کے ساتھ مقابلہ کیا کرتی تھی، کہ کسی خاتون نے اگر 10 پارے پڑھے ہیں تو دوسری خاتون مقابلے میں 15 پارے پڑھتی تھی۔ یہ ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس موقع ہے کہ صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر لاک ڈاؤن کے اس زمانے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس موقع سے، تب تک جو ہے ہم غفلت میں، لاپرواہی میں، کوتاہی میں زندگی اگر گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مددیں رک جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی جو مددیں ہیں وہ مجاہدے کے اوپر ہیں۔ اسی لیے کوئی عارف باللہ فرماتے تھے کہ پہلے مجاہدہ پھر مشاہدہ، کہ پہلے مجاہدہ کریں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں۔ اس لیے ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری میں کمر کس لیا کرتے تھے، اور بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی محنت اور لگن کے ساتھ عبادات میں اپنے آپ کو مشغول و منہمک فرمایا کرتے تھے۔ آج امت سے یہ چیز بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نکلتی چلی جا رہی۔ صحت اور فرصت مسلمان نوجوانوں کے پاس ہے تو وہ انٹرنیٹ کے نظر ہو جا رہی ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک انٹرنیٹ کا بیجا استعمال اور گیموں اور پتہ نہیں طرح طرح کی کئی چیزوں کے ذریعے ہمارے نوجوان بے راہ روی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھے اور عبادات میں اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھتے ہوئے خوب منصوبہ بندی بنا کر، ایک پورا شیڈول بنا کر عبادت کریں۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارا ایک پورا پروگرام ہو کہ ہم کس طریقے سے عبادت کریں گے، ہم کس طریقے سے اپنے رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو ہم گزاریں گے۔ جب یہ سوچ اور یہ فکر جب ہمارے اندر آئے گی، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دنیا میں کامیاب اور سرخرو فرمائیں گے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر نہیں آئے گی تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اس مقدس مہینے میں بھی راضی کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، جس میں اللہ رب العزت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں پر، آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتے ہیں رمضان المبارک میں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی فریاد پوری کروں، ہے کوئی رزق کو دریافت کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنے آپ کو چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک اعتبار سے چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے اور
لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں یہ تقاضا اور یہ مطالبہ ہے کہ ہر ایک ایمان والا اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں، اپنے فرصت کا صحیح استعمال کریں۔ جب تک ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا وقت جو ہے غلط چیزوں کی طرف خود بخود استعمال ہو جائے گا، جس کا ہمیں شعور اور احساس تک نہیں ہوگا۔ اور رہی بات ہمارے صاحب ثروت اور مالدار احباب کی، ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے، یہ سنہرا موقع ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ ایسے حالات میں جو لوگ روزمرہ کام کیا کرتے تھے اب ان کے پاس کام نہیں ہے، تو ایسے افراد میں جو ہے اپنی وسعت کے بقدر، اپنی مالی حیثیت کے بقدر ان لوگوں میں خرچ کرے، فراخ دلی سے خرچ کرے اور خاموشی سے خرچ کریں، زیادہ شور شرابہ کر کے خرچ نہ کریں، اور ایسے لوگوں سے خاص طور پر ملاقات کر کے ان سے وقت لے کر ملیں کہ جو سوال کرنے سے اور جو اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عار محسوس کرتے ہیں، ان سے اکیلے میں تنہائی میں مل کر ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں، لیکن کام ابھی بہت باقی ہے، بہت اچھے طریقے سے محنت کرنے کی ابھی اور زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے خوب خوب مالا مال فرمائے، اور رمضان المبارک اور لاک ڈاؤن تقاضے اور مطالبات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آنے والے جو حالات ہیں اور آنے والے جو ایام ہیں، پورا سال جو اس کے بعد رمضان المبارک کا آنے والا ہے، اس میں اور بہتر سے بہتر حالات ہمارے ملک کے ہو جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب بہتری نصیب فرمائے، خوب اچھے حالات ہمارے طرف اللہ رب العزت لے کر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔